احترام ملتمس ہوں صدر ہمدرد فاؤنڈیشن، چانسلر جامعہ ہمدرد، قومی صدر ہمدرد نونہال اسمبلی محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات سے مستفیض فرمائیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں صدر ہمدرد فاؤنڈیشن محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ۔ جناب معظم پروفیسر ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب، وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر شبیب الحسن صاحب، معزز خواتین و حضرات، اساتذہ کرام، عزیز نونہالوں، نوجوانوں، السلام علیکم۔ انسانی تاریخ میں بہت کم ایسے افراد دیکھے گئے جو قول و فعل میں مطابقت کا مظاہرہ کرتے ہوں۔ ان چند افراد میں ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح نمایاں نظر آتے ہیں۔ قائد اعظم نظم و ضبط اور دیانتداری کی عملی تصویر تھے۔ انہوں نے قیادت، اصولوں اور کردار کے ذریعے قوم میں نہ صرف آزادی کا شعور بیدار کیا بلکہ زندگی کے اہم اصول بھی سکھائے۔ قائد اعظم کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ دنیا آج بھی ان کے کردار کی گواہی دیتی ہے۔ قائد اعظم کی زندگی کا سب سے روشن پہلو وقت کی پابندی تھا۔ وہ نہ صرف خود وقت کے پابند تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ انہیں اس بات پر یقین تھا کہ کسی قوم کی ترقی کے لیے وقت کی قدر کرنا سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ پابندی وقت کی عملی مثالیں ان کی زندگی میں واضح نظر آتی ہیں، اور وہ اپنی ملاقاتوں، اجلاسوں اور تقریبات میں ہمیشہ وقت پر پہنچتے تھے اور بغیر کسی قسم کی تاخیر کے برداشت نہیں کرتے تھے اور کسی قسم کی تاخیر کبھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حکیم محمد سعید بھی وقت کی پابندی کے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا تھے۔ وہ قائد اعظم کے فلسفے سے بے حد متاثر تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں وقت کی پابندی کو اصول بنایا۔ حکیم محمد سعید کے اپنے معمولات کو اس قدر منظم کر رکھا تھا انہوں نے کہ لوگ اپنی گھڑیوں کو ان کی آمد کے وقت سے ملا کر ٹھیک کرتے تھے۔ حکیم صاحب محترم کی شخصیت اس بات کی گواہ ہے کہ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ نہ صرف اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال بنتے ہیں۔ حکیم صاحب کا دن صبح سویرے قرآن کریم کی تلاوت اور عبادت سے شروع ہوتا تھا۔ ان کے ہر کام کے لیے وقت مقرر تھا۔ وقت کی پابندی کے حوالے سے ان کا قول مشہور ہے، جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اسی قدر نہیں کرتا۔ شہید حکیم محمد سعید کا یہ قول ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قائد اعظم بھی کسی قسم کی بے ایمانی، رشوت یا سفارش سے کوسوں دور تھے۔ ان کی دیانتداری اور اصول پسندی ان کی شخصیت کے نمایاں پہلو تھے۔ وہ ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے تھے اور اپنے کردار میں اجلے پن کو فوقیت دیتے تھے۔ قائد اعظم نے کبھی ایسے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جو اخلاقی یا قانونی طور پر غلط ہوں۔ وہ نہ صرف خود ان برائیوں سے دور رہے بلکہ دوسروں کو بھی ان سے بچنے کی تلقین کی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے نزدیک قوم کی ترقی اور مضبوطی کا راستہ ایمانداری اور دیانتداری سے ہو کر گزرتا تھا۔ ان کی شخصیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمانداری نہ صرف ایک فرد بلکہ ایک قوم کی بھی روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ قائد اعظم کے کردار سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کامیابی کے لیے نظم و ضبط اور اصولوں کی کاربند رہنا ضروری ہے۔ انہوں نے تحریک پاکستان کو ایک منظم تحریک بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ ان کی قیادت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ایک منتشر قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ترقی پانے کے لیے اس کو منظم ہونا لازمی ہے۔ عزیز طلبہ، آج ضرورت ہے کہ ہم قائد اعظم کے اصولوں پر اپنی زندگی کو اپنائیں، وقت کی پابندی کریں، دیانتداری کو اختیار کریں اور اپنی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کریں۔ اگر ہم ان اصولوں پر عمل پیرا ہوں گے تو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن ہونے میں کوئی نہیں روک سکتا۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنے وطن عزیز کو ان کے خواب کے مطابق ایک عظیم قوم بنا سکیں۔ بہت شکریہ۔